السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں کرونا سے مزید 3 اموات کے بعد کل ہلاکتیں 137 ہو گئیں اور کیسز کی تعداد 7261 ہو گئی۔ ملک بھر سے اب تک کرونا وائرس کے 243 کیسز سامنے آ گئے۔ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارت کی اشتعال انگیزیوں کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ ذخیرہ اندوزوں کو سزا اور کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے آرڈیننس کی منظوری۔ آرڈیننس کے تحت کم لاگت ہاؤسنگ منصوبوں پر 90% تک ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ کرونا وائرس کی وبا ایک چیلنج ہے جس سے حکومت نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں عالمی وبا سے دنیا کی معیشت کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1,38,60,00,000 کی قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے قرضہ کوٹے کا 50% ہے۔ روپے کی قدر میں اضافہ، ڈالر 3.38 روپے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3.38 پیسے کم ہو کر 163.50 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن سخت، مساجد میں محدود افراد کو نماز جمعہ کی اجازت۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز گھروں میں ہی ادا کی۔ لاک ڈاؤن کے باعث خون عطیہ کرنے کے رجحان میں کمی، تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کیوبیک حکومت نے صوبے کے لانگ ٹرم کیئر ہومز کی مدد کے لیے فوج کے طبی عملے کی فراہمی کے لیے درخواست کی ہے، جس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ کیوبیک حکومت کا ضروری خدمات کی لسٹ میں توسیع کا فیصلہ۔ گاڑیوں کی دیکھ بھال اور ریپیئرنگ شاپس میں حکومتی ہدایات پر عمل کی پریکٹس شروع کر دی گئی۔ کیوبیک سٹی میں ہائی وے پر چھوٹے طیارے کی لینڈنگ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بومبارڈیئر کی جانب سے انٹیریو حکومت کی مدد کے لیے عارضی طور پر بند کیے گئے پلانٹ میں 18,000 وینٹیلیٹرز تیار کیے جا رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کا کینیڈا ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ کے قواعد میں نرمی کا اعلان۔ جز وقتی اور کم اوقات میں کام کرنے والے ملازمین سمیت لاکھوں ملازمین اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس میں شہریوں کے عزم نے مجھے اعتماد فراہم کیا۔ کینیڈین سینیٹ کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ ہم زیادہ مضبوط اور متحد ہو کر ابھریں گے۔ کنزرویٹو پارٹی کا حکومت کی جانب سے تجاویز پر عمل کرنے پر خوشی کا اظہار، حکومتی اقدامات کی تعریف بھی کی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، متاثرہ افراد کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی۔ سب سے زیادہ کیسز کیوبیک میں سامنے آئے۔ کساد بازاری کی وجہ سے لاکھوں بچے مر سکتے ہیں۔ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ویکسین کی فوری تیاری اور سب تک رسائی کے بعد ہی دنیا معمول پر آ سکے گی۔ امریکی صدر کی 3 مرحلوں میں معیشت کی بحالی کی تجویز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو ریاستیں کورونا سے پاک ہیں وہاں کل سے ہی معاشی سرگرمیاں احتیاطی تدابیر کے ساتھ بحال ہو سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، جبکہ اموات کی تعداد 1,48,898 ہو گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک مزید 3 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 137 ہو گئی ہے، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 7,261 تک پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں ہونے والی 137 ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ سندھ میں 47 اور خیبر پختونخوا میں 45 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں 36، بلوچستان میں 5، گلگت 3 اور اسلام آباد میں 1 ہلاکت ہو چکی ہے۔ ملک میں اب تک کرونا کے مزید 2
43 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 209 केसेस और 2 हलाकतें, पंजाब में 25 केसेस, 1 हलाकत और इस्लामाबाद से 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत से कोरोना के मजीद 9 केसेस सामने आए जो सरकारी पोर्टल पर रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में नए केसेस के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 154 हो गई है। बलूचिस्तान में कोरोना के मजीद 25 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद सूबे में केसेस की मजमूई तादाद 305 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 81 नए केसेस और 3 अमवात सामने आई, जिसके बाद कुल हलाकतों की तादाद 45 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मजीद 8 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इलाके में केसेस की मजमूई तादाद 245 हो गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान मजीद सख्ती की गई। कराची समेत सिंध भर में जुम्मा के बाइस मुकम्मल लॉकडाउन रहा। मसाजिद में महदूद अफराद को नमाज की इजाज़त दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज घरों में ही अदा की। शहर शहर सख्त इंतजामात रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क भर में नमाज जुमा से मुतालिक हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद किया गया। कराची में नमाज जुमा के इज्तिमा पर पाबंदी के बायस मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। लॉकडाउन के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज घरों में ही अदा की। शहर में जगह जगह सख्त इकदाम किए गए। लाड़काना और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी शहरियों ने हुकूमती अहकामात पर भरपूर अमल किया। पंजाब में भी महदूद पैमाने पर नमाज जुमा अदा की गई। हुकूमत की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाजियों ने मुनासिब फासले पर खड़े होकर नमाज अदा की। आवाम की बड़ी तादाद ने घरों में ही रहकर नमाज अदा की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी शहरियों ने हुकूमती अहकामात पर भी भरपूर तरीके से अमल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम थे। इस हवाले से तमशीरुल हक थानवी का कहना था कि नमाज की अपनी एक शक्ल, अपनी एक रूह है। समाजी फासलों को बरकरार रखना भी शरई हुक्म है। मुसलमानों से बड़ा इंसानियत का खैर ख्वाह कोई नहीं हो सकता। बात यह है कि नमाज की अपनी एक शक्ल है, अपनी एक हैसियत है, उसकी अपनी एक रूह है। और मोमिन का ख़ास तौर पर शरीयत मोहम्मदिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिन और मुसलमान का अक़ीदा जो है ना, वो नमाज है कि ये अल्लाह से क़ुर्ब का ज़रिया है। हमारे यहाँ आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज हो रही है, और हमें एक बहैसियत मुसलमान, शरीयत मोहम्मदिया का पाबंद मुसलमान जो है ना, हमें ये दर्स अपनी पूरी कौम को एक सर्टिफिकेट की हैसियत से देना चाहिए कि हम बहरहाल इंसानियत के जितने खैर ख्वाह हम हैं, हमसे बड़ा खैर ख्वाह इस दुनिया में कोई नहीं है। SP सदर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उलमाए कराम ने ज़रूर कहा था कि नमाजें मसाजिद में बाजमात होंगी, लेकिन बाद में कॉल वापस ले ली थी, क्योंकि कल उलमाए कराम की हुकूमती नुमाइंदों से तफसीली मुलाकात होगी और रमजानुल मुबारक और नमाज की अदायगी के हवाले से कल वाज़े पॉलिसी आ जाएगी। साउथ में नमाज नहीं हुई है। हमें खुशी है कि हमने राब्ते में रहकर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराया और लोगों ने भी हमारे साथ ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है नमाज, चूँकि उलमाए कराम ने जो है वो पहले तो ज़रूर कहा था कि नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वो कॉल वापस ले ली थी। और गवर्नमेंट की अब 18 तारीख को उनके साथ डिटेल में मीटिंग है और इंशाल्लाह वाज़ेह पॉलिसी आ जाएगी रमज़ान के हवाले से और मस्जिदों में नमाज अदायगी के हवाले से। आज भी जो है साउथ के इलाके में नमाज नहीं हुई है, और अगर कहीं हुई है तो सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने जो है ना ख्याल रखा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डीनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तामीराती मनसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जबकि सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स भी लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक टैक्स की छूट होगी।
دوسری جانب وفاقی کابینہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سزاؤں پر مشتمل آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آرڈیننس کے مطابق ذخیرہ اندوزی میں ملوث ادارے کے ملازمین کے بجائے مالک کے خلاف کارروائی ہوگی، جبکہ 3 سال قید اور ضبط شدہ مال کی مالیت کا 50% بطور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف منظور آرڈیننس کے تحت ڈپٹی کمشنر کو بغیر وارنٹ کے گرفتاری کا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ آرڈیننس کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ تھیلیسیمیا کے مریض خون کے احتیاط کے منتظر ہیں۔ لاک ڈاؤن نے مریضوں کی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ خون دینے والوں کی تعداد کم اور اسٹاک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حسرت، امید اور انتظار، تھیلیسیمیا میجر کے مریض یہی آس لیے خون کے احتیاط دینے والوں کے منتظر ہیں۔ تاہم کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن نے خون کے مرض میں مبتلا بچوں اور بڑوں سبھی کی تکلیف میں دگنا اضافہ کر دیا ہے۔ تھیلیسیمیا کے شکار ایک بچے کے والد محمد فاروق کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کہیں سے بھی خون کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم اس تھیلیسیمیا سینٹر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے باوجود ہمیں خون کا بندوبست کر کے دیا، جس کے نتیجے میں میرے بچے کی جان بچ گئی۔ تھیلیسیمیا کے نئے بچے ہر ماہ میں 2 مرتبہ خون کے لیے آتے ہیں۔ خون کی کمی کے باعث بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، ہم اس مشکل وقت میں آئے تھے، بہت تکلیف ہوئی تھی اس دوران۔ لاک ڈاؤن کے ٹائم میں ہمیں کہیں بھی بلڈ نہیں مل رہا تھا، تو یہ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ بچے کا بلڈ ایک ارینج کیا اس تھیلیسیمیا سینٹر نے۔ تھیلیسیمیا سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر معیسہ شکی نے بتایا کہ خون کے احتیاط میں واضح کمی آئی ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ سب سے گزارش یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود بلڈ ڈونیشن کی سپلائی کو بحال رکھیں تاکہ ان بچوں کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بچوں کی اموات کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خون دینے والوں کی تعداد کافی کم ہے۔ بچوں کے لیے خون کا اسٹاک بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ کینیڈا میں بھی بہت سے لوگ اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن نہیں آ رہے ہیں تو ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی کمی واقع ہو رہی ہے، اور ان کی ظاہر بات حالت کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہماری سب سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ رکھیں ذہن میں، لیکن اس کے باوجود بلڈ ڈونیشنز کی سپلائی کو مینٹین کریں تاکہ ان بچوں کی زندگی کو ہم بچا سکیں۔ اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمدی فاؤنڈیشن مہدی رضوی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں رضاکارانہ خون دینے کا رجحان ویسے ہی بہت کم ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس 8,500 رجسٹرڈ ڈونرز ہیں اور ہم لاک ڈاؤن کے باوجود رضاکارانہ طور پر لوگوں کے گھر تک خون کا عطیہ لینے کے لیے پہنچے۔ ایسے عالم میں نوجوان اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو اس مشکل گھڑی سے نمٹا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بدقسمتی سے پاکستان میں رضاکارانہ خون دینے کا رجحان ویسے ہی بہت کم ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محمدی فاؤنڈیشن کے تقریباً 8,500 رضاکارانہ طور پر بلڈ دینے والے ڈونر رجسٹرڈ ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی اشتعال انگیزیوں کا منہ توڑ جواب دیتا رہے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے دفتر خارجہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لیں۔ بھارت مسلسل جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو خوراک اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دنیا کورونا وائرس سے نمردآزما ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ سال 5 اگست سے اب تک بھارت کے مظالم جاری ہیں۔
बी जे पी हुकूमत हिंदुत्व की पॉलिसियों और RSS के एजेंडे पर अमल पैरा है। मकबूजा कश्मीर में नक्लो हरकत और मालूमात पर मुसलसल पाबंदी है। And communication blackout faced by the people in Indian occupied Jammu and Kashmir since India's illegal and unilateral action on 5th August 2019. It is regrettable that while the world grapples with a global health emergency, over 900,000 Indian occupation troops in the occupied Jammu and Kashmir continue their atrocities against innocent Kashmiris. In complete disregard for fundamental humanitarianism, the RSS-inspired BJP government is busy exploiting international focus on the COVID-19 pandemic to pursue its exclusionary Hindutva agenda. Pakistan is particularly concerned over continued restrictions on movement and information in the Indian occupied Jammu and Kashmir. आयशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय आर्मी चीफ के बयान को मुस्तरद करता है। भारत ने रवां बरस 765 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। IAEA ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निमटने के लिए तिब्बी सामान फराहम किया है। कोरोना की वबा के बायस 43,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वतन वापस आना चाहते हैं। अब तक 2,287 पाकिस्तानियों को 12 खुसूसी परवाजों से वतन वापस लाया जा चुका है। The International Atomic Energy Agency, IAEA, is providing Pakistan a polymerase chain reaction PCR machine, biohazard safety cabinets, test kits, and related consumables to help fight the novel coronavirus through the use of nuclear-derived technique. The provision of this equipment will augment Pakistan's national capacity to conduct COVID-19 tests, which are crucial in containing the spread of the disease. वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज रिलीफ की अपील की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ ममालिक कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कोरोना के बायस दुनिया भर में फंसे 2,200 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाए। कोरोना की सूरत हाल के तनाजुर में आलमी इदारों के ताउन का खैर मकदम करते हैं। On 12th April 2020, the Prime Minister of Pakistan appealed for a global initiative on debt relief, while noting that the COVID-19 pandemic has posed unprecedented health and economic challenges. The Prime Minister underlined that a global recession was certain and that the pandemic could not be contained without a strong and coordinated global response. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा है कि एहतियात ही कोरोना वायरस का इलाज मुश्किल वक्त में कौमें मुत्तहिद हो जाती हैं। हिफाजती किट सबसे पहले तिब्बी अमले को दी जाएंगी। एमरजेंसी में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉब ने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक ऐवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया मौसर और हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ी पूरी दुनिया लड़खड़ा चुकी है। दुनिया भर में वो अक़वाम जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, वेरी वेल डिफाइंड था, वेरी वेल प्लान था, रिसर्च ओरिएंटेशन उनकी अप टू द मार्क थी और जदीद तरीन लेबॉर्ट्री से मुज़य्यन वो शोबा तिब जो थे वो इस वबा के सामने ज़मीन बोस हो चुके हैं। फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था, दुनिया भर में तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। मीडिया की हर आंख और स्क्रीन दुनिया का हर रूप देख और बयान कर रही है। पहले से परेशान तबका कोरोना से मजीद मुश्किलात का शिकार हो गया। मीडिया के लिए भी बेल आउट पैकेज पर मुशावरत जारी है। कोरोना से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। मीडिया की आंख जो है और मीडिया की जो स्क्रीन है वो दुनिया का हर रूप देख भी रही है और बयान भी कर रही है।
لیکن ہمیں اپنے گھر کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا گھر اس محفوظ انداز سے کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اس وبا کو بھی روکیں، اس کے بچاؤ کے لیے بھی احتیاطی تدابیر کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے منفی اثرات جو ہیں، جو آپ کی معیشت پہ، جو آپ کے روزگار پہ، جو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ رونما ہو رہے ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات نے مزید کہا کنسٹرکشن سے متعلق آرڈیننس لانے کا مقصد مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ تعمیراتی صنعت کو مراعات دینے سے مزدور طبقہ مستفید ہوگا۔ ماہ رمضان سے پہلے ٹائیگر فورس کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹائیگر فورس کی شکل میں 1 ملین سے زائد لوگ اس میں رجسٹر ہوئے ہیں اور اس میں صحافیوں کی بھی کثیر تعداد شامل ہے۔ اس ٹائیگر فورس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے فیلڈ میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے رمضان سے پہلے فیلڈ میں اس ٹائیگر فورس کو اتارنے کا فیصلہ کیا۔ معززین میڈیا کے یہاں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ IMF نے پاکستان کے لیے نئے قرضے کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 7 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ واضح رہے کہ قرضہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان کے لیے قرضہ ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ کے تحت منظور کیا گیا۔ کرونا سے ہونے والے معاشی نقصان کے باعث پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرضہ فراہم کیا گیا۔ IMF کی جانب سے منظور کیے جانے والا قرضہ گرتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سنبھالنے میں معاون ہوگا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ روپے کی قدر میں اضافے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3.38 روپے کم ہو کر 163.50 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 2% کمی اور IMF سے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3.38 پیسے کم ہو کر 163.50 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 2% کمی اور IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی، جس کے باعث ٹریڈنگ معطل کرنی پڑی۔ 100 انڈیکس میں 1544 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 32,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ 7 اپریل کو ڈالر 167.89 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا تھا، تاہم 7 اپریل سے اب تک ڈالر کی قیمت 4.39 روپے کم ہو چکی ہے۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔